پھر ایک عہد تماشا بانی، عہد حاضر تک کی مزاحیہ اداکاری کا بے تاج بادشاہ سر چارلز سپنسر چیپلن 16 اپریل 1889 کو لندن میں ایک لاپتہ باپ کے گھر میں پیدا ہوا، جس کی ماں چھوٹی موٹی محنت مزدوری کرتے ہوئے اسے جیسے تیسے 9 سال کی عمر تک کھینچ کھانچ لائی۔ آنے والے زمانے میں چارلی چیپلن کے نام سے عالمی شہرت پانے والا یہ بچہ اس سے کہیں پہلے ہی ماں کے ساتھ مزدوری پر جانا شروع کر چکا تھا۔ 14 برس کا ہوا تو اس کی ماں جیتے جی ہی اس سے جدا ہو کر ذہنی امراض کے ادارے میں پناہ گزین ہو بیٹھی، اور چارلی چیپلن اپنی بقا کی جد و جہد میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ مگر اس نے ہار نہیں مانی اور اپنی تباہ کی پیروی میں ایک ایسے تھیٹر کی ملازمت تک جا پہنچا کہ جو کریا کریا گھوم کر لوگوں کو لوک گائکی سے محظوظ کیا کرتا تھا۔ یہاں اس کے جوہر مزاحیہ اداکاری کے طور پر کھلے تو مشہور تھیٹر کمپنی فریڈ کارنو نے جھٹ پٹ اس سے معاہدہ کیا اور امریکہ لے آئی۔ چارلی امریکہ پہنچا تو خاموش فلموں کا دور 1888 سے آغاز ہو کر اچھا بھلا فراواں ہو چکا تھا۔ چارلی کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ وہ فلموں کی دنیا میں نکل آیا اور یوں 1914 میں جب اس کی عمر 25 برس کے لگ بھگ ہو رہی تھی، وہ ایڈن ڈیل لاس اینجلس میں واقع اپنے وقت کے کامیاب ترین فلم ساز ادارے کیسٹون اسٹوڈیوز کی فلموں کے لیے سائن ہونے لگا۔ جلدی اس نے خود فلمیں بنانا شروع کی تو اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری، فلم سازی، فلم نویسی، تدوین اور پس پردہ موسیقی کے علاوہ دیگر شعبے بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یوں فلمی دنیا کا پہلا مسٹر پرفیکٹ 1918 کے آتے آتے اپنی مخولیہ شناخت کے باوجود ایک کامیاب عالمی شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب 28 جولائی 1914 کو شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم 4 برس گزر جانے کے بعد بھی ختم نہ ہو سکی تھی۔ 90 لاکھ سے زائد عسکری اور 70 لاکھ سے زائد سویلین لقمہ اجل ہو چکے۔ ہنستے بستے ملک نہ صرف بربادی کی بھینٹ چڑھے بلکہ یوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے کہ نہ سرحدیں باقی رہیں اور نہ ہی سرحدوں کے محافظ۔ جنگی جرائم، جنسی جرائم، لاقانونیت، بیماریاں اور وبائیں اس پہ سوار۔ کوئی ایک انسانی المیہ تھا کہ جس کا سامنا بنی نوع انسان کو نہ ہو۔ تہذیب، تمدن، علم و ادب، صنعت و حرفت سبھی خاک و خاشاک اور ہلاکت و بربریت سوا نیزے پر۔ بندوق و بارود سے لڑی جانے والی یہ عظیم جنگ اگرچہ 11 نومبر 1918 کو ختم ہو گئی، لیکن تباہی و بربادی اور مایوسی و نا امیدی کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ لوگوں کا مقدر بن گیا۔ خاص لوگ عوام ہوئے اور عوام پس کر رہ گئے۔ ایسے میں مخولیہ فلموں کا ظہور اور ان کی مقبولیت چارلی چیپلن جیسے اداکاروں کو تو بام عروج پر لے گئی، لیکن یہ مکاشفہ بھی راسخ ہوا کہ حضرت انسان پر گزرنے والے دور ابتلا کبھی یک رنگ و یک رخ نہیں ہوتے۔ مصیبتوں کا دور اولین مایوسی کی اس انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں امید بھی بھر نہیں آتی۔ اس عہد کے زوال کا در بھی اگرچہ ابتلا کی وادی میں کھلتا ہے، مگر امید کی ایک موہوم کرن کے ساتھ کہ جو اسے پھر سے جینے اور جی اٹھنے کی جد و جہد سے متعارف کرواتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب انسان کے لیے زندگی اور زندہ رہنے کے تقاضے ثانوی ہو جاتے ہیں، وہ سنجیدگی اور سنجیدہ رویوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، وہ ہر الم اور ہر عذاب کی شدت کو محسوس ہی نہیں کرنا چاہتا، بیگانگی اپنا لیتا ہے، ہر بات پہ ٹھٹھا، ہر بات پہ جگت اور ہر گھڑی مخول۔ پہلی جنگ عظیم کی ہولناکی اس قدر شدید تھی کہ اس سے متاثرہ اور درماندہ لوکائی نے بولتی فلموں کا وجود نہ ہوتے ہوئے بھی محض گونگی فلموں کے ذریعے اس مزاح کو سند قبولیت عطا کر دی کہ جو چارلی چیپلن کی الٹی سیدھی حرکتوں سے
متعارف ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم کا درمیانی وقفہ اگرچہ تقریباً 21 برس پر محیط تھا، لیکن اس دوران مزاحیہ فلموں کا عروج صرف ایک عشرے تک محدود رہا اور پھر سے سنجیدہ فلمیں بننے لگیں اور سنجیدہ ادب تخلیق ہونے لگا۔ 1939 میں دوسری عالمی جنگ چھڑی تو اس کے اگلے 6 برسوں کے دوران بنی نوع انسان نے اپنی تاریخ کی بدترین ہلاکت خیزی کا سامنا کیا اور کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ہولوکاسٹ میں لاکھوں لوگوں کی موت اور پھر جاپان کے 2 شہروں پر گرائے جانے والے ایٹم بموں سے مرنے والے لوگوں کی تعداد اس سے سوا۔ 6 سال اور 1 دن کے بعد 2 ستمبر 1945 کو ختم ہونے والی اس جنگ نے عام لوگوں کو زندگی اور موت کے تصور سے بیگانہ کر دیا۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے دوران انسان ہر صبح جینے کے لیے نہیں جاگتا بلکہ مرنے کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ جینے کی آس تو کوئی آس نہیں اور نہ ہی مرنے کا کوئی خوف۔ منیر نیازی نے شاید اسی کیفیت کے زیر اثر کہا تھا کہ زندہ رہیں تو کیا ہے، مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا۔ زندہ رہنے کی آرزو ختم ہوئی تو انسان نے ایک بار پھر بلند و بانگ کہکہوں، الٹی سیدھی حرکتوں، جگتوں اور بھانڈ بازی میں پناہ ڈھونڈ لی۔ پھر وہی مخولیہ فلمیں، چارلی چپلن اور ہا ہا ہی ہی۔ تہذیب انسانی کا یہ عرصہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں سنجیدہ ادب کا تخلیق کیا جانا ممکن نہیں رہتا۔ ذہن بانجھ اور عام زندگی کے ہیرو زیرو ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نقال اور مخولیے ہیرو کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اس قسم کے عہد عذاب میں مارلن برانڈو جیسا اداکار بھی اس توقیر سے محروم رہتا ہے کہ جو تمام تر متنازع طرز حیات کے باوجود چارلی چپلن کو ملی اور وہ سر چارلی چپلن ہو گیا۔ یہی وہ معاملہ ہماری ملک کی تاریخ کی ادبی، ثقافتی اور سماجی سطح پر بھی دکھائی دیتا ہے، مگر کسی اور ڈھنگ سے۔ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد ہونے والی ہجرت نے اگرچہ انسانی المیہ کو جنم دیا، مگر اس کی شدت تمام تر حدت کے باوجود ہماری امید کو اس طرح مایوسی میں بدلنے میں ناکام رہی کہ جس کا سامنا دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور سقوط ڈھاکہ کے وقت کرنا پڑا۔ یہ ہزیمت اس قدر شدید تھی کہ پوری قوم مجموعی طور پر سکتے کا شکار ہو کے رہ گئی۔ غیر یقینی اور نو امیدی نے جہاں ادبی تخلیقات کو جمود کا شکار کر دیا، وہاں ہماری فلموں کے سنتوش کمار، لالا سدھیر، درپن، اعجاز دورانی، محمد علی اور وحید مراد جیسے بڑے قد کاٹھ والے ہیروز کو گھروں میں بٹھا کر شباب کرانوی جیسے فلم ساز اور ہدایتکار نے بھی ثانوی کردار ادا کرنے والے مزاحیہ اداکاروں رنگیلا اور منور ظریف کو ہیرو بنا دیا اور لوگ باکس آفس کی کھڑکیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے قبل مجرموں کو سرعام پھانسی دینے اور کوڑے برسانے کا سلسلہ شروع ہوا تو عام لوگوں نے پہلی بار موت کو تماشا بنتے ہوئے دیکھا کہ جہاں کھانے پینے کی ریڑھیاں لگتیں، لوگ جمع ہوتے، جیل کی گاڑی میں بھر کر مجرموں کو لایا جاتا اور ان کے سامنے پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا جاتا۔ انسانی زندگی اور موت سے جڑی مذہبی حرمت سر بازار پامال ہوئی تو ابتدا میں محسوس کی جانے والی سراسیمگی رفتہ رفتہ تفریح بنتی چلی گئی، مگر اس کے باوجود غیر یقینی کا افریت ایک سہما ہوا سا خوف بن کر دلوں کے پاتال میں اترتا چلا گیا۔ اس دور نے ہماری فلموں کے باغی ہیرو سلطان راہی اور رومانوی ہیرو ندیم اور شاہد کو ایک طرف دھکیل کر ایک بار پھر مزاحیہ اداکاروں ننا اور علی اعجاز کو ہیرو بنا دیا۔ ان پر برسنے والے ان کے ساتھ ساتھ اداکارہ انجمن اور ممتاز بھی اب ان کے گرد رقص کنا ہو گئیں۔ ہم اس عہد سے بھی اپنی تمام تر امیدوں کے ساتھ نکل آئے، مگر جس دور سے ہم گزشتہ 10-12 برس سے گزر رہے ہیں وہ بظاہر دور ابتلا نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری قومی امنگوں اور انفرادی امیدوں کو نگل چکا ہے۔ لگتا ہے ہمیں کسی نے نہیں لوٹا، ہمارے حقوق کسی نے غصب نہیں کیے، مگر عام آدمی کو پھر بھی
اپنے سمیت کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم زندہ سلامت ہیں، مگر شاید ہی کوئی خود کو زندہ سمجھتا ہو۔ ہمارے ارد گرد کہیں کوئی ظاہری عذاب نہیں، مگر پھر بھی ہم عذاب میں کیوں ہیں؟ یہ کیسی نا امیدی اور کتنی غیر یقینی ہے کہ نیا ادب تخلیق ہونا بند ہو چکا اور ہمارے ادیب اور شاعر صدیوں سے تخلیق شدہ ادب کی جگالی کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا عہد تماشا بانی ہے کہ عالم اور دانشور گھروں میں بٹھا کر ان کی جگہ ہر ٹی وی چینل کی سکرین پر ریٹنگ کے تقاضوں کے مطابق چن چن کر سٹیج کے مخولیے بٹھا دیے گئے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے مجبور مہمانوں کا تمسخر اڑانے اور باہمی گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ عالمی معاملات سے ملکی سیاست تک تجزیہ کاری کے جوہر بصورت جگت کاری دکھا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بحیثیت قوم ہنسے ہی جا رہے ہیں، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ ہم کسی بہت بڑے انسانی المیے سے تو نہیں گزر رہے ہیں۔